گھر میں جنازہ اٹھنے والا. مجھے معاف کرنا، حقیقت یہی نا، ہمارے گھر میں جنازے ہوتے اٹھاتے ہیں نا، اس میں اگر کوئی ایسے بھگدڑ مچی ہو ہمیں ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں. یہ عام جنازہ نہیں سے لینے کے لیے کائنات کا سلطان نبی آیا ہو. کرو یار جو کرنا ہو سکتا ہے سکون سے مسائل کا ایک جملہ پڑھ لیں. نازوں سے پالی ہوئی بیٹی ہے. اسلام آباد والوں ہمارا مرکز، ہمارا محور، کائنات کا مالک علی، جھولی اٹھا کے بیٹی مانگا کر اللہ سے. موسیٰ نبی سے اللہ نے کہا تھا موسیٰ بیٹی مانگ. مالک بیٹی کی مانگو، کہا بیٹے جائیداد کے وارث ہو. بیٹی جنازے کی وارث ہے. جس باپ کی بیٹی نہ ہو کبھی دنیا سے معاشرے میں جا کے پتہ کرنا، وہ جنازہ بڑا بے رونق ہوتا ہے. اللہ میرے ہر جھولی میں بیٹی ہو. دعا مانگتا ہوں، مسائل میں دیا کرتا ہوں. سید ہوں جو 2 مہینے تک مسلسل شبیر کے گھرانے کو روتی رہی ہے. جتنے ماتمی ہو جو حسین کا ماتم کرتے رہے، میں ماتمیوں کی جوتیوں کو بھی نہ اتروں. میں دعا صرف اتنا دیتا ہوں، مالک ان کو اجر یہ دے، انہیں حسین کی قبر دکھا. پھر شبیر کے روزے پہ جا کے پوچھنا عالیہ کی عظمت کیا. میں نے کیوں کہا ہے کہ بیٹی ہر جھولی میں مانگا کر بیٹی. ہمارا مرکز، ہمارا محور، ہماری سانسیں، وہ سانس ہی حرام ہے جس میں علی نہیں. لیکن اسلام آباد والوں کیا کرے، شیعوں کی مجبوری بڑی. ہم شیعہ ہو کے علی کے اپنی بیٹیوں کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے جا تیرا مقدر علی کی بیٹی جیسا ہو. عدلکم الحسین، عدلکم الحسین. ہائے کرنا، ہائے کرنا، ہائے کرنا. شرم کر کے نہ رویا کرو شبیر. وہ جو پردے میں آئی بیٹھی ہے اسے میری کتابت سے درد نہیں ہے. وہ خود اتنی بڑی عالمہ، اتنی بڑی خطیبہ ہے، خطبہ پڑھتی ہے، ہمارے سانس روک لیتی ہے. وہ صرف شام کا سفر کر کے پردے میں آ کے بیٹھی سے یہ ہے کہ ادھر سے آواز جائے ہائے حسین. 2.5 لاکھ بدماشوں کو ہجوم میں ترستی گئی ہے. کوئی کہے تیرے حسین کے بڑے علماء ہیں. ہائے کیا کر. یہ جتنے جوان بیٹھے ہو نا، جتنے جوان بیٹھے ہو، میں صرف وقت کے لیے میں نے کام بات اپنی سمیٹی اور مسائل پڑھنے لگا. شبیر کے ماتمی آئے کھڑے ہیں، بی بی نے پرسہ وصول کرنا. آپ تو گھروں کو چلے جاؤ گے نا، اس کا سفر زیادہ ہے. یہ جتنے میرے جوان بیٹھے ہیں، یہ میری بات محسوس نہ کرنا. ممبر پہ کھڑو، میرے کم سے میرے ہم سے یہاں کھڑے ہو کے تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے اسے محسوس نہ کرنا. دوسری بات، جب مجلس میں بیٹھتے ہو تو کبھی یہ سوچ کے چپ نہ کر جانا کہ میں روؤں گا میری شکل ٹیڑھی ہوگی، ساتھ والا کیا کہے. محشر والے دن اگر شکل ٹھیک رکھنی پھر تحاشا ہو حسین کو. زہرا کے سامنے چہرہ ٹھیک رکھنا ہے حسین. 5ویں مولا نے مجلس کرائی. جابر ابن عبداللہ انصاری
انصاری 5 اماموں کا خدمت گزار صحابی رسول، پہلا دوار کربلا کا حدیث کسا کا راوی، باقر مولا نے مجلس کرائی تو منہ پہ رومال رکھ کے رو رہا، 5ویں مولا نے چھین لیا، رومال ہٹا کے کہتے جعفر ابھی عبداللہ کو کیوں نہیں روتا؟ تڑپ کے کہتے مولا میرا تو رومال بھی گیا کیسے رو؟ فرماتے واہ جعفر رونا بھی حسین کے منہ پہ کپڑے ڈال ڈال کے، کہتے بادشاہ کیسے رو؟ فرماتے ویسے رو کیسے ضعیف ماں جوان بیٹے کے لاش پہ بیٹھ کر کے کہتی اب میرا کوئی نہیں ہے۔ ماتم کی تیاری کر، استقبال کرنا جنازے کا جیسے جنازے کا کیا جاتا، جس گھر سے جنازہ اٹھے کبھی پوچھ حالات جہاں بہنیں ہوتی، کائنات کا شریف ترین امام بچ گیا دین، پر اس کو بچانے کے واسطے آج پھر زہرا کا ایک بیٹا مارا۔ گریا بلند رکھنا، میں نے فضائل چھوڑا اس لیے میں تسلی سے مسائل پڑھوں، جب تک میں نہ کروں تابوت نہیں آئے، اور اب چیخے مارتے اس لیے رونا اندھیرا ہے، اللہ جانے تمہارے پہلو میں سجادہ بیٹھے، اللہ جانے جنازہ لینے کے لیے حسین پہ آیا ہوگا، 2 بھائی ہیں جنہوں نے بچپن اکٹھا گزارا ہے، کوئی نبی کی پوسٹ پر کبھی نبی کے کاندھے پر، آج حسین سے حسن جدا ہوگا۔ حضرت حسین اللہ جانے کیسا مقدر ہے علی کی بیٹی کا، جتنے ناموں سے حسن اور حسین نے پالا تھا، پتہ نہیں ایک بہن کے 2 بھائی ہیں، ایک بھائی کے جنازے میں تیر تھے، دوسرے کا جنازہ تیروں پہ تھا۔ علی کی بیٹی بھائیوں کے جنازے تیروں میں بیچ دی گئی، اب خود سوچنا اس کی کتنی حسرت ہوگی، تو اس کے بھائیوں کو تیاری ماتم کی کرنی، روزے سے تیرا میرا امام، کائنات کا شریف ترین باقی مدرس مولا کرے اس کی جذبات کو اضافہ، شریف ترین امام روزے سے، اور جانتے ہو جو آخری روزہ افطار کیا تھا، مولا نے آتے پانی مانگا، حسن کی آواز آئی آج پیاس کی شدت زیادہ ہے، 9 دفعہ تیرے میرے مولا کو پہلے زہر مل چکی، 9 دفعہ کوشش کی زہر دے کے مار دو محمد کے بیٹے، اب جو زہر میں بھائی گئی اس کا نام ہلاہل ہے، جس سے منگوائی تھی اس سے کہا گیا تھا کہ پہلے بھی 9 دفعہ دیکھ چکے ہیں، اثر ختم ہو جاتا، جانتے ہو پھینکنے والے نے کیا کہا اگر اس زہر سے حسن نہ مرا تو میں اللہ مان لوں گا، 1 دن کا سمندر میں ڈالو 70 کوس تک مچھلی پیدا نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو زہر کا اثر باقی رہے گا۔ جودہ ملونا اشش بن قیس بن کندی کی بیٹی ہے، یہ وہ ملونا ہے جس نے حسن کو زہر دیا، اس کا بھائی ہے محمد بن اشش بن قیس کندی، اس ظالم نے شبیر کو اس وقت تماچا مارا جب حسین زین چھوڑ رہا تھا، ہائے کرنا یار، ہائے کرتے بس میں، ماتم کر علی کے نفیس بیٹے کا ماتم، تیرا میرا بارہ امام فرماتے میرا سلام ہو اس مظلوم پر جسے اتنا تیز زہر دیا گیا کہ جگر کے ٹکڑے ٹکڑے منہ کے بل باہر آ گئے۔ جودہ کے گھر آیا، جودہ کے گھر آیا تیرا میرا بادشاہ، بدقسمتی سے بیگا، آپ دیکھنا
پانی دے. اس ظالمانہ پانی میں دل کا زہر کا ڈالا. حسن کے ہاتھوں پہ جام آیا. جام کو دیکھا, پھر جودہ کو دیکھا, پھر آسمان کو دیکھ کر رزق بے قضائے ہی و تسلیماً بامرہ ہی. جودہ کہتی ہے پیاس کی شدت ہے, پی لے. امام دے کے فرماتے ہیں پی میں لوں گا, پر یاد رکھ میرے چھوٹے چھوٹے معصوم ہیں. جودہ کیا میں تیرا عادل امام نہیں تھا؟ افطاری کا وقت ہے, روزہ افطار کیجئے. جب کہا پی لیجئے, جام قریب آیا, تیرے میرے حسن بادشاہ کی آواز ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بس ایک گھونٹ مولا نے پیا ہے. جام زمین پہ بعد میں آیا, جگر پہ ہاتھ پہلے آیا. جودہ کہتی ہے مولا اور بھی یہ پیاس کی شدت تھی. حسن جگر سنبھال کے کہتا ہے تیرا کام اسی سے ہو جائے گا. حضرت الحسین, حضرت الحسین. جودہ کہتی ہے مولا فرما کے گھر چلے گئے. اس کے بعد فرما کے گھر چلے گئے. مولا فرما کے تیری طرف رہنے بھی نہیں آئے. جگر سنبھالا, دیواروں کا سہارا. بی بی فرما کے گھر, دروازے پہ تیرا میرا انعام دہلیز پہ آیا. دہلیز پہ آیا, جیسے دروازے پہ دستک ہوئی, بی بی نے دروازہ کھولا. جیسے دروازہ کھولا تڑپ کے کہتی کیا ہوا؟ حسن دے کے کہتے جلدی بستر لگا, مجھے زہر مل گئی ہے. تیرا میرا دوسرا امام بستر پہ آیا, جگر کے ٹکڑے باہر آنا شروع ہوئے. دیکھ کے فرماتے ہیں فرما میرا قاسم کہاں؟ بی بی کہتی ہے شام سے سو گیا ہے. امام رو کے کہتے آج بھی تو سونے کی رات ہے, میرے قاسم کو نہیں ملا. 3.5 سال کا قاسم آیا حسن کے سینے پہ, تڑپ کر کے کہتا اماں کتنی گرم جگہ. کہا تیرے بابا کا سینہ اسلام آباد والوں جس نے ماتم کرنا نہ ساری رات ہو میرے طرف دیکھنا. تیرے میرے حسن بادشاہ نے 3 سال کے قاسم کو قریب بلا کر رخسار نہیں, قاسم کے جوڑ چومنے شروع کیے. جوڑوں کو چومنے لگے. فرما طرف کے کہتی ہے قاسم کے جوڑ کیوں چوم رہے؟ حسن رو کے فرماتے فرما تھوڑے کے سوموں پر سخت ہوتے ہیں. کرنا ماتم, کر ماتم, کر ماتم. شبیر کی غربت کا ماتم ہے. آج حسین پرسہ لینے آیا ہوا ہے, جسے 2 مہینے تک پرسہ دیتے رہے. آج وہ خود چل کے آیا ہے بھائی کے جنازہ لینے کے لیے. بی بی کہتی ہے بہنوں کو خبر کروں, کہ تو نہ جا, قاسم کو بھیج. کہ مولا 3.5 سال پر خوبیوں کو کیسے بتائے گا؟ کہ اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, میں اس کا حال ہی ایسے بنا دوں. زینب دیکھ کے سمجھ جائے گی کہ اجڑ گئی ہے. حسن بادشاہ نے گریبان قاسم کو بچا کیا. آستین نے الٹ کے پیروں سے ڈالائیں نکال کے سر میں خاک ڈالی. کہا پھوپھی کے دروازے پہ چلے جانا, دروازہ کھلا ہو تو جانا ہے, ورنہ تہجد کے بعد وہ کائنات کو رزق دینے کے لیے دروازہ کھولتی ہے. بس اسے بتا دینا جو حال بابا کا ہے. جتنے بندے میری طرف دیکھتے جس کی چھوٹی اولاد ہے اسلام آباد والے, 3.5 سال کا قاسم چلتا آگے تھا, دیکھتا موڑ موڑ کے حسن کو تھا. دیکھ دیکھ کے کہتے تھا بابا میرا انتظار کرو گے نا. ادھر قاسم چلنا شروع ہوا. بی بی زینب کے حجرے کے دروازے پہ بند دروازہ. 3.5 سال تک قاسم دیکھ لگا کے بیٹھ گیا. یہ قاسم کی آنکھیں بند ہوئی ہیں. تہجد کے وقت علی کی بیٹی نے حجرے کا دروازہ کھولا. قاسم کا سر بی بی زینب کے پیروں پہ آیا. تڑپ کے کہتی اماں فضا چلا لیا. اللہ جانے کس کا یقین صبح صبح میرے دروازے پہ آ بیٹھا. اللہ کر ماتم, کر ماتم, کر ماتم. ملیے کی صدا بلند کرنا زینب راضی ہو جائے تم سے. حضرت الحسین, حضرت الحسین جو ماتم کے لیے ہاتھ اٹھے, اللہ کسی کا برداشت نہ کرے. شبیر تمہاری چھوڑیاں بھر کے بھیجے گا. فضا چلا لے کے آئی, جیسے ہی نظر پڑی تڑپ کے کہتی یہ تو میرا قاسم ہے. قاسم تیرا حال یتیموں والا کیوں ہے؟ دیکھ کے کہتا پھوپھی جب میں آیا تھا بابا کے جگر کے ٹکڑے باہر آئے. حضرت الحسین, حضرت الحسین قاسم کو اٹھایا. محفظار ہاشمیوں کو
امیر کو ساتھ لیا، بہنوں کو ساتھ لیا، حسن کے گھر اور 2 دن لے وسیلہ نے حسن کے گھر آئی ابھی جیسے آئی گود میں قاسم تھا، جیسے گھر میں آئی قاسم گود سے اتار دیا۔ جانتے ہو کس لیے؟ ذاکرین پڑھتے ہیں آپ کے دل نرم ہے، زیادہ دکھ ہے نہیں۔ روایت پڑھتے ہیں کہ مولا نے کہا تھا کہ میرے ٹکڑے تشت میں چھپا دے، زینب برداشت نہیں کر سکتی، میں منبر پہ کھڑوں غلط پڑھوں عباس میری شفاعت نہ کرے۔ جیسے ہی قاسم کو اٹھا کے حسن کے گھر میں آئی ہے نا، حسن اس وقت خون کی الٹی کر رہے تھے، یہ قاسم کو رکھ کے زینب نے ہاتھ آگے کر کے کہا حسن میں جو ماں بن کے رہتی ہوں مجھے رات کیوں نہیں بولا؟ کرنا ماتم اللہ نہ کرے بہنوں سے پوچھنا بھائی کا آخری بات ہو تو بہنوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ زینب نے دایا ہاتھ پکڑا ہے، کلثوم نے بایاں ہاتھ پکڑا، ام المؤمنین کی بیٹی بہنوں کی تلیاں چوم رہی تھی، یہاں کے کھول کے سارا کلبہ دیکھا، دیکھتے کہ حسین عباس کو پتہ نہیں چلا، کہاں آیا تو ساتھ تھا راستے میں رکا ہے، کہاں دیکھ کہاں رک گیا ہے۔ حسن دروازے پہ آئے، حسن کی حویلی ہے، حسین دروازے پہ آئے، غازی کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے سر ٹکرا رہا ہے۔ حسین نے کہا کیا ہوا؟ کہا علی کی بیٹیوں کے بال کھلے ہوئے ہیں، عباس اندر جائے گا تو مر جائے گا، میں کہوں گا کہ اپنے جنازے پہ بال کھلے، غازی برداشت نہیں کر سکا۔ اللہ جانے شان غنیمہ، علمان 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 غازی آ گئے، عباس حسن بلا رہا ہے، بھائی کا آخری وقت جیسے ہی اولاد علی آ گئی، حسن بادشاہ نے وصیتیں شروع کی۔ سب سے پہلے کہا حسین اپنا ہاتھ آگے کرنا تھا، یہ قاسم کا ہاتھ پکڑا اور حسین کے ہاتھ پہ رکھا اور دیکھ کے فرماتے ہیں حسین میرے قاسم کو سوال کرنے کی عادت نہیں، پتہ نہیں کون سمجھے کہ نہیں، اس سے پیار کرنا، کوشش کرنا، اکبر کے اترے کپڑے اسے پہناتا رہے۔ حسین طرف کے کہتا میں اکبر سے زیادہ پیار کروں۔ پھر کا فرمائیے تعویذ لے، جب کبھی قاسم پہ مشکل بن گئی تو اسے کھول لینا قاسم کے بازو کے ساتھ باندھ۔ اس کے بعد کہا عالیہ اپنا ہاتھ دے، بی بی کلثوم کا ہاتھ، حسین کا ہاتھ، بچوں کا ہاتھ زینب کے ہاتھ پہ رکھ کے کہتے زینب میرا کلبہ تیرے حوالے ہے۔ بس اتنا سنتا تھا یا غازی تڑپ گیا، دیکھ کے کہتے سب کو ان کے حوالے کر کے گیا ہے، مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے؟ زینب کا ہاتھ پکڑ کے عباس کے ہاتھ میں رکھ کے کہتے عباس علی کی اولاد میرے حوالے۔ یا حسن کی آنکھیں بند ہو گئی، آواز انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی نے غسل دیا، بھائی نے کفن دیا، بھائی ماتم کرتے رہے اور قسمت حسین کی نہ غسل ملا نہ کفن ملا، بہنیں ماتم کرتی تھی، شیبر تازیانے ماتم۔ اب میں دستور دنیا کے مطابق بتانا چاہتا ہوں ماجرا میں ہوا کیا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائے، محمد مصطفیٰ کے بیٹے کا جنازہ جی62 میں بالکل تیار ہے۔ ماتم ہے
اللہ